بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اڈیلہ جیل میں برا سلوک، پاکستانی قوم کا سخت رد عمل اور عمران خان صاحب کی اڈیلہ جیل سے جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیلہ جیل میں بہت برا ہی سلوک کیا جا رہا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور عمران خان کا جو بہت ہی سخت ٹویٹ آیا ہے اور بیان ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، آپ لوگوں کے تفصیلات سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی شخص جیل میں جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش شروع کر دیتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی منتیں شروع کر دیتا ہے۔ شریف خاندان کو اس میں مہارت ہے۔ اگر شریف خاندان کو اس پر میڈل ملنا چاہیے اور دنیا میں نام درج ہونا چاہیے تو اس میں شریف خاندان کا بہت بڑا ہی ہاتھ ہے کہ شریف خاندان اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کر کے، جس طرح مریم نواز نے کہا تھا کہ وہ مجھے راستہ آتا ہے، پھر پوری پاکستان کیا پوری دنیا نے دیکھا کہ مریم نواز نے وہ راستہ چن کے دکھایا اور مریم نواز نے وہ بوٹ پالش کر کے دکھایا۔ جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں تینوں لوگ 4-5 لوگوں میں مقابلہ بہت سخت ہے، کون جیتتا ہے، تو شہباز شریف اور مریم نواز اس میں جیت چکے ہیں۔ مریم نواز کا مقابلہ شہباز شریف اور شہباز شریف کا مقابلہ نواز شریف سے تھا کہ بوٹ پالش سب سے زیادہ کون کرتا ہے۔ نواز شریف تو بوٹ چاٹتا ہے اپنی زبان سے، ان کے گاند لگا ہوا جو کیچڑ ہوتا ہے نواز شریف کو چاٹتا ہے اور اسے اپنے گلاس میں رکھ کر اسے پیتا ہے، تو پھر بھی اس کی بات نہیں بنی تو شہباز شریف کی بات بن گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان بھی بہت اچھی طرح نواز شریف کی طرح بوٹ چاٹتا ہے، اور جمہوریت کا جو بچہ ہے بلاول زرداری وہ تو کہتا ہے کہ میں رات کو بھی سوتا ہوں تو ناشتہ بھی کرتا ہوں تو پہلے بوٹ چاٹتا ہوں، یا اس کے بعد جب اٹھتا ہوں تو بوٹ چاٹتا ہوں، جب سوتا ہوں تو بوٹ چاٹتا ہوں، اور اپنے منہ پر لٹکا کے بوٹ رکھتا ہوں تاکہ زبان میری بوٹ پر ہے، کہیں بوٹ کی توہین نہ ہو جائے۔ بلاول تو بہت ہی آگے نکل گیا۔ بلاول تو کہتا ہے کہ اگر میں بوٹ نہ چاٹوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ میرا بلاول بھٹو پانی پیتا ہے پہلے بوٹ چاٹتا ہے۔ بلاول بھٹو کہتا ہے ہم نے پانی میں رکھا ہوا ہے بوٹ تاکہ بوٹ کی توہین نہ ہو، اور جب پانی پیتا ہے تو بوٹ پیتا ہے۔ زرداری بھی کہتا ہے کہ میں بھی بلاول بھٹو کے نقش قدم پر ہوں، اگر بوٹ ہم چاٹنا چھوڑ دیں گے تو ہمیں اب عوام تو ووٹ نہیں دیتی، کیونکہ ہمیں تو صرف 18 لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہی جتاتے ہیں۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا فیصلہ ردی کی ٹک میں، وہ تو غلام ہے، غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ تو پاکستانی قوم کے ساتھ انہیں عمران خان صاحب نے سیدھا رکھا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، یہاں عدالتیں 26 آئینی ترمیم کے تحت کنٹرول کر لی گئی ہیں، اور پاکستان کا عدلیہ نظام اس وقت عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ میں بھی مقابلہ چل رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج بوٹ چاٹنے میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بوٹ چاٹنے کا مقابلہ سخت، اور سپریم کورٹ کے جج تو سب سے زیادہ بوٹ چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے، یا آئینی بینچ میں شامل کیا جائے، یا اگلا چیف جسٹس پاکستان بنایا جائے۔ تو آئینی ترمیم نے بوٹ چاٹنے کا مقابلہ بہت سخت کر دیا۔ نچلی عدالتیں یہ سوچ کر بوٹ چاٹتے ہیں کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ یا ہائی کورٹوں میں پہنچایا جائے گا، ہائی کورٹ کے یہ جج بوٹ چاٹتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ میں پہنچے گا، سپریم کورٹ کے یہ جج سمجھ پر بوٹ چاٹتے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ ہے، انشاءاللہ نظام بدلے گا اور ان ججوں اور عوام حساب لے گی، کیونکہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، چینی مہنگی کر دی جاتی ہے تو عدالتیں خوش، کیونکہ عدالتوں کو پیسے ملتے ہیں، چیف جسٹس کو اس میں حصہ ملتا ہے۔ اگر چیف جسٹس کو حصہ نہ ملتا تو اس کو تو نوٹس لے لیتا۔ آئینی بینچ تو ویسے بھی میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیلات بتا دی۔ عمران خان صاحب کو وضو کا پانی نہیں دیا جاتا، وضو کا جب پانی دیا جاتا ہے اسے گندا کر کے دیا جاتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو کافروں کے ملک میں بھی نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی ظلم و زیادتی دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہے گا، اور ہم اس کی اور یہ انسانی سلوک سے بھی بدتر سلوک ہے۔ کسی شخص کو آپ جیل میں قید رکھیں، اس کے ساتھ برا سلوک کریں، یہ ذاتی دشمنی ہے، ذاتی دشمنی کے سوا کچھ نہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو،
جب تمہارے پاس قیدی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہو۔ چاہے دیکھیے گلبشن یادو کو کیسے رکھا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے، اور جو بریگیڈیئر رضوان ہے اس کو تو بہت ہی اچھا سلوک ہے، جس کو CIA کا ایجنٹ کہہ کر پھانسی دے رکھی ہے ملٹری کورٹ نے، اس کو بھی سہولتیں مل رہی ہیں۔ لیکن پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یہ دیکھیے اگر عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوگا تو تمام ادارے ذمہ دار ہوں گے، ایک ادارہ نہیں ذمہ دار، پاکستان کے تمام ادارے ذمہ دار ہوں گے، اور پاکستان قوم ان لوگوں سے حساب ضرور لے گی، کیونکہ اس وقت عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ شکریہ۔